جی ویلکم بیک ناظرین. خان جو آیا تھا نیا پاکستان کا ٹرینڈ لے کے یہ اسٹیٹس کو بریک کریں گے. اگر یہ 10 ایم پی اے مل کے پنجاب اسمبلی میں ایک بھی موومنٹ نہیں لے کے آ سکتے کہ جی ہم نے جی 5 سال میں 100% چینج نہیں لے کے آنی, 2% چینج لے کے آنی ہے. پولیس کو یہ نہیں ٹھیک کر سکے, پٹواریوں کو یہ نہیں ٹھیک کر سکے, ہاسپٹل ہے ہیلتھ کو یہ نہیں ٹھیک کر سکے, ایجوکیشن کو یہ نہیں ٹھیک کر سکے, کوئی ڈپارٹمنٹ تو بتائیں نا جس میں انہوں نے 2% کی میں بات کر رہا ہوں سر صاحب. جی جی اصل میں انصاری صاحب بات کر رہے تھے تو پھر مناسب نہیں, کو سینئر آدمی ہے. اس میں پنجاب حکومت نے ہاتھ ڈالا پولیس پہ, 60 ڈی ایس پی انصاری صاحب یاد ہوگا اس کو سسپینڈ کیا, اس وقت کورٹ نے بحال کر دیا. اچھا پھر یہ ہے آپ دیکھیں اس میں عمران خان نے جو انیشیٹو لیا وہ تھا صحت کارڈ. یہ جو پیسے جو ہے نا مثال کے طور پر آپ بستر میں جا, میں ایک دن خود پٹی کرانے گیا تو وہاں جو حال دیکھا میں واپس آ گیا پٹی کرائے بغیر. تو صحت کارڈ پہ جو ہے لوگوں کو سہولیات مل رہی تھی تمام ہسپتالوں میں. اچھا سر میں عرض کرتا ہوں, اچھا یہ ہے کہ پہلے جیسے انصاری صاحب فرما رہے تھے کرونا نے نہیں چلنے دیا 2 سال. اچھا پھر جو ہے کرونا کے بعد جو ہے وہ میرا یہ ہے نا کہ جی وہ کرونا نے خان کو بھی نہیں چلنے دیا, لیکن خان نے ڈیم بنایا, لنگر خانے بنایا, سارے کام کیے. ان 10 ایم پی ایز ایم این ایز نے کیا کیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, جو کی پوسٹ ہے خان صاحب جو ہے نا ان کو کی پوسٹ پہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بدلے بٹھائے ہوئے تھے. اور آپ دیکھ لیں جو بھی کی پوسٹ ہے, باپڑا کا چیئرمین ہے مثال کے طور پر, یا کسی کوئی اچھا ادارہ ہے, تو جس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں لا آفیسر بھی آتے ادھر ادھر سے آتے ہیں. تو خان کو اس میں بڑی ہارڈ شپس تھی, آبسٹیکل تھی, بڑی اس کی ہرڈل تھی, جس کی وجہ سے پھر بھی خان نے جو ہے نا ہسپتالوں میں جتنا کام یعنی کہ صحت کارڈ ہے یا دوسرے ہے اپنا ہسپتالوں کی ایفیشنسی بانسبت جو سابقہ گورنمنٹ تھی ان سے اچھی تھی. میرا سمپل سا ہے کہ آپ ندیم قریشی, یہاں پہ وسیم خان بادوزئی, لابر صاحب, جاوید انصاری صاحب, ظہیر الدین الزئی صاحب, یہ بتائیں کہ جی طارق عبداللہ صاحب کہ ہم نے ملتان کے لیے, ملتان کی عوام کے لیے سوائے گلیاں سڑکیں پکی کروانے کی بجائے, 2 بلب لگوانے کی بجائے گلی میں, ہم نے کنکریٹ 3.5 سال میں یہ 2% کی اچیومنٹ کی ہے. میں تو چوہان صاحب انصاری صاحب 2% کی بات کر رہا ہوں, 100% کی بات نہیں کر رہا. سارے بیریئرز ہوں پڑے, سارے بیریئرز ہوں پڑے, 2% کی اچیومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. کوئی ایک سیگمنٹ بتا دیں جس میں صرف 2% کی اچیومنٹ کی ہو. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو ہونا چاہیے تھا, جس سے ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا. ایک تو یہ, دوسرا جب آپ کا یہاں پیر مرشد بیٹھ کے بیوروکریسی کے ساتھ بیٹھے گا اور ڈی سی کو ساتھ بٹھائے گا, کمشنر کو دائیں اور ڈی سی کو بائیں بٹھائے گا, اور جو منتخب لوگوں کے ووٹ لے کر آئے ہیں ان کو دائیں بائیں مثلا وہ بیٹھے ہوں گے. بیوروکریسی پر جتنے آپ یعنی کہ ہمارے جو مثلا جو بڑے مثلا جنہیں ہم کیا کہیں بھائی جو سیاست کے کلندر ہیں, وہ جب یعنی ان بیوروکریسی پر انحصار کرتے ہیں تو پھر وہ جو ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں وہ سائڈ کارنر ہو جاتے ہیں. میں نے ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شاہ جی بیٹھے تھے, شاہ جی کے ساتھ ایک ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وہی پرنٹ اٹھا کے میں نے بھیج دیا پی ٹی آئی والوں کو, اور میں نے کہا اس پر ذرا تھوڑا سا جواب دینا, یہ کیا ہے. منتخب جو نمائندے ہیں وہ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, ڈی سی جو ہے وہ ساتھ شاہ جی کے جڑا بیٹھا ہے. یہ رویے جو ہے نا یہ ختم کر دیں. اگر آپ سیاسی جماعت ہیں, اگر آپ سیاسی لوگ ہیں تو پھر آپ کو سیاسی رول ادا کرنا چاہیے. آگے آپ سب کے سب ایم این اے, آپ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ منتخب ہیں. آپ ڈی سی آفس میں کیا لینے جاتے ہیں؟ ڈی سی خود ہے نا آپ کے آفس میں, آپ کیوں جاتے ہیں؟ سر ڈی سی آئے ان کے پاس. بات یہ ہے کہ ڈی سی سے سارے فرض ہوتے ہیں, گورنمنٹ جو ہے نا ان کو ڈائریکٹری دیتی ہے. اب یہی تو ہے نا, یہی تو بریک کرنا تھا سسٹم کو. یہی تو جو بیوروکریسی میں دیکھیں نا کہ جی وہ 1.5 کروڑ روپے کی گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں, کس نے ٹھیک کرنے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہا نا. طریق صاحب میں آپ کو ریسپی بتاؤں, میرے پاس ڈپٹی سیکرٹری, اسسٹنٹ اپنا سیکشن آفیسر وغیرہ سب بات سے آتے. تو میں نے پوچھا جب خان کی نئی حکومت آئی نا, یار کیا مسئلہ ہے خان, انہوں نے کہا جی خان کو یہ کام کرنے نہیں دے رہا ہے. یقین کریں سال تقریباً خان کو
بیوروکریسی نے چلے کیونکہ خان ہے ایماندار آدمی. اچھا ان کے کمیشن ہے. میں نے ایک انصاری صاحب تو مجھ سے بہت سینئر ہیں اور ماشاءاللہ جہاں دیدہ آدمی ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے صحافت میں. تو میں نے ایک ایکشن سے پوچھا لوکل گورنمنٹ یار یہ کمیشن کتنا ہوتا ہے. اس نے کہا جی 33% جو ہے نا کام اگر ہو جائے نا تو دیٹ از ایکسیلنٹ ورک. یعنی کہ 67 جو ہے نا وہ کرپشن کی نظر میں ہو جاتا ہے. آپ جائیں, مجھے جانا پڑتا ہے, آپ کو بھی جانا پڑتا ہے, آپ سوئی گیس کے بینک میں جائیں جی, پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا. اور ان کو جو ہے خون لگ چکا ہے. اب اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں جاؤ, ریونیو میں جاؤ, پولیس میں جاؤ, کچہری میں جاؤ, جہاں بھی جاؤ, پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا. اچھا اب عمران خان اکیلا جب سسٹم ہی خراب ہو, اب یعنی کہ آپ جب عدالت کے لیڈر کو نیچے سے پیسے نہیں دیں گے وہ پیچھے صاحب آپ عمران خان کو اکیلا تو نہ کہیں نہ جاتے سر. میں عرض کروں نا سسٹم ہے نا سر, اس کو اوور ہالنے کی ضرورت ہے سسٹم کو. سر ہو گیا اوور ہال. دیکھیں نا, دیکھیں شان صاحب, دیکھیں سسٹم خراب ہوگا. فارمولہ یہ ہے کہ جی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ٹھیک, اس کے دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں, اس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے ہیں, ٹھیک, 6-7 اور ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اور اس کی ہیڈ انجری بھی ہوئی ہے. تو پہلے کیا کریں گے؟ ہیڈ انجری ٹھیک کریں گے تاکہ زندہ رہے, اس کے بعد باقی کام ہوتے رہیں گے. تو جو بیسک کام تھے بیوروکریسی ہے یہ آپ کو نہیں چلنے دے رہی. ہڈی جوڑنے والا ہڈی کو ہاتھ لگے گا, پیچھے سے کوئی ہاتھ آ جائے گا روک لے گا. یہ پہلے پتہ تھا خان کو. خان کے پی کے کی حکومت 13 سے 18 تک چلا بیٹھا ہے, اس کو پتہ تھا بیوروکریسی کیا کرتی ہے, اس کو پتہ تھا کہ جی میری رکاوٹیں کیا کیا ہیں. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہاں کے پی کے میں کہہ سکتا ہے وہ, جب 13 میں اس کو حکومت ملی وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس پہلی حکومت ہے, زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ جی کیا ہوتی ہے حکومت, مجھے نہیں پتا مافیا کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا بیوروکریسی کیا کرتی ہے, مجھے نہیں پتا کہ جی کہاں سے ہاتھ آ جاتے ہیں روکنے کے لیے. 13 سے 18 تک وہ پوری کی پوری کے پی کے کی گورنمنٹ رن کر چکا ہے. پھر 18 میں اس کو کے پی کے کی حکومت ملی, پنجاب حکومت ملی, فیڈرل ملی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. میں عرض کرتا ہوں اب جو ہے نا یہ یہاں پہ شہنشاہیت تو ہے نہیں بھائی. عمران خان حکم دے, یہاں پہ جوڈیشری کو بھی اختیارات ہیں, ایگزیکٹو کو بھی اختیارات ہیں, اپنا قانون ساز اسمبلی کو بھی اختیارات ہیں. اچھا میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ ایک پی ایل ہے نا جی, میں زیادہ میرا ایک تجربہ ہے اپنا کہ کچھ ملازمین ایسے ہیں وہ اعزازیہ سمجھتے ہیں, وہ کام نہیں کرتے بالکل ہی. وہ پی ایل ہے نا جی, ہمارا ایک پی ایل ہوتا تھا جی, وہ پورے سسٹم کو چلاتا تھا. اچھا ہم نے زور لگا لیا, اس نے ہمیں قابو نہیں دیا. یعنی کہ آپ, وہ تو بیچارہ وزیر اعظم بیٹھا ہے نا, پہلے پوری قوم کھڑی ہو, ہم اپنے آپ سے شروع کریں اور اس سسٹم کو جو ہے اب 1985 سے لے کر جو ایم پی ایم این اے کے نواز شریف نے جو بھرتی کی ہوئی اے ایس آئی اور نائب تحصیلدار, وہ جو نائب تحصیلدار ہے وہ میرے کئی دوست ہیں وہ اے سی ڈی سی بنے بیٹھے ہیں, وہی ہیں جو اپنا جن کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں تھا اور وہ صرف تھی ایم پی ایم این اے کے. اچھا جو اے ایس آئی تھا وہ ڈی ایس پی اور ایس پی بنا بیٹھا ہے. وہ اب آپ اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ اچھا نکالتے ہیں وہ کورٹ سے اسٹے لے لیں گے, وہ چلتا رہے گا. وہ اس پہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے ہمارے سسٹم میں. وہ آپ کی بات بالکل بجائے. یہاں پہ وہ آیا تھا جی نسیم صادق, ہاں بہت کام کیا اسے نسیم صادق نے. اسی گندگ سسٹم میں اس نے کام کیا ہے نا. نہیں بالکل سی بات, وہ ایک بندہ آ کے وہ سارے کام کر رہا ہے. اچھا میں ابھی کوئکلی, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا جی. ابھی اگر یہ جو جتنی یہ کلاس ہے اس وقت ایم پی ایز کی, ایم این ایز کی, لاسٹ کوئکلی مجھے 1 منٹ 2 منٹ میں آپ جواب دیجیے گا کہ جی یہ ابھی الیکشن میں بھی انہیں کو ٹکٹ مل رہی ہے. خالد جاوید وڑائچ کو ملے گی, یہاں وسیم بادوزئی کو ملے گی, ندیم قریشی کو ملے گی, اختر ملک کو ملے گی, طارق عبداللہ کو ملے گی, ان سب کو ملے گی. ابھی یہ اگین خان کے بیانیے کی وجہ سے جیت کر یہ پھر آئیں گے حلقے میں, پھر اگلے 5 سال میں پھر یہی کہیں گے کہ جی ہمارا تو ہاتھ پکڑ لیا گیا, ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا, ہم نے تو یہ گلیاں پکی کروا لی. کوئکلی دیجیے گا جی. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ عمران خان نے ایک بات تو واضح کر دی
کہ اب وہ ٹکٹیں جو ہیں وہ کارکردگی کی بنیاد پر دیں گے اور خود ہی جاری کریں گے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو خود بھی پتہ چل گیا ہے، ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں کسی نے اپنے نام پہ الیکشن نہیں لڑا، سب نے عمران خان کے نام پہ الیکشن لڑا ہے۔ یہ چیز تو ان کو محسوس ہو گئی کہ جو نام ہے، بیانیہ جو ہے وہ عمران خان کا ہی چلے گا، عمران خان سے ہٹ کے کوئی بھی یہاں جیتنا بھی اس کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے۔ پبلک اگر دے رہی ووٹ تو وہ صرف اس نے عمران خان کو دینا ہے، اس نے شکل نہیں دیکھنی بھی کون سا میرے سامنے۔ یہ اسی چیز کا تو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں، اسی چیز کا ان کو، یہ آپ کی بالکل بات درست ہے کہ انہوں نے وہ کام نہیں کر پائے جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ آج بھی گلیاں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں، جہاں ان کو کوئی سورس والا بندہ ملا ہے تو اس کی گلی بن گئی ہے، وگرنہ ترقیاتی کام وہیں کا وہیں۔ نواب روڈ آپ دیکھ لیں، وہ ویسے سوری مینی روڈ دیکھ لیں، نواب پور دیکھ لیں، آپ یہ تغلق روڈ دیکھ لیں، گھنٹے گھر سے 9 نمبر جائیں تو۔ اور دوسری بات جس یعنی نیک نیت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا میں نے دیکھا ہے نسیم صادق کو، میں نوائے وقت میں لے کر گیا تھا پاکستان ملتان میں، اور کوئی کسی کے پاس نہیں گیا سوائے میرے بلاوے پہ، نوائے وقت بھی آیا تھا۔ جو اس نے باتیں مجھ سے بتائی ہیں، اس نے وہ کام کرنے والا بندہ تھا، مثلا یہ نہیں کہ وہ فرشتہ تھا، کام کرنے والا۔ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کو بھی تو نہیں رہنے دیا نا، مسلم لیگ نون کے اس وقت کے جو ایم ایل اے تھے، ایم پی اے تھے، ٹھیک ہو گیا، دیکھیں اس کو نہیں رہنے دیا۔ آپ کے پاس اس طرح کا دوسرا بندہ ہے نا، ایک بندے کو ہٹوا دیا، دوسرا آپ اس کی طرف لے کے آئے، وہ کہیں گے کہ یار یہ تو اس کا بھی باپ ہے، وہی ٹھیک تھا۔ آپ دوسری سائڈ پہ پھر وہ اس کو زیرو لے کے آتے ہیں نا، ایک سائڈ پہ پرفارمنس یہاں پہ ہے، دوسرا بندہ آپ اس کو ہٹا کے پریشر آ گیا، ٹھیک ہو گیا، مان لیں جی آپ پریشر آپ نے اس کو ہٹا دیا، دوسرا بندہ بھی اسی کیپیسٹی کا لے کے آئے نا۔ آپ کی بیوروکریسی میں بندے موجود ہیں، ایگزیکٹلی، لانا نہیں چاہتے بالکل، بندے، بالکل تو یہ موجود ول ہیں۔ نہیں ہے نا، یہ جب تھانے کچہری کی سیاست کریں گے تو اپنے جو مفادات ہوتے ہیں جہاں پہ وہ مثلا ان کو پہنچتی ہے، یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ اپنے مثلا پسندیدہ فیوریٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ اجتماعی یعنی کہ پبلک کا نقصان کر رہے ہیں اپنے ایک فائدے۔ جی آپ چوہان صاحب کیسے کوئکلی میں بائنڈ اپ کرنا۔ نسیم صادق کا واقعہ بتاتا ہوں، میری مسز تھی یہاں زینب ڈگری کالج چوک شہیدہ میں، تو اس زینب ڈگری کالج کو ہے نا، وہ انہوں نے ڈیفینس کی جو عمارت تھی اس میں بنا دیا۔ اچھا یہ جناب میں نے طارق رشید اس وقت ایم این اے تھا، مختلف ایم پی اس کو کہا، اچھا انہوں نے ڈائریکٹر جاری کچھ بھی نہ ہوا۔ نسیم صادق کے پاس میں گیا، نسیم صادق کہہ رہا میں کل کالج آ رہا ہوں، اسی وقت اس نے کنٹریکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی دیوار ڈالو درمیان میں، ان کو کہا یہاں سے آپ لڑکی کے کالج میں کیسے ہو؟ 2 دن میں دیوار بن گئی اور کالج کو جو ہے نا رقبہ مل گیا اور زبردست طریقے سے کالج چل رہا ہے۔ نہیں ویسے وہ ہی واز ویری ایکسیلنٹ۔ آپ کے 10 ایم پی ایم این اے سے نا جی، وہ ایک بندہ بھاری تھا۔ ہاں بالکل، اس میں یہ اپنے پیسے دھندے بنانے کے لیے یہ ایم پی اے سارے کے سارے آپ ہلکے میں جائیں کہ کس کس کے کس سے نہیں مل رہے۔ خان صاحب آپ کے پاس ریاست کے 4 ستون موجود ہیں، اور میں پچھلے 50 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ 4 ستون جو ہے دیانتداری سے کام نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین اکرام، یہ تھا آج کا پروگرام، اور بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی، بڑی زبردست چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئیں، اور ریاست کے 4 ستون اور انفارچونیٹلی چاروں ہی اپنی جگہ پہ نہیں ہیں، اور اگر اپنی جگہ پہ ہیں تو اپنی جگہ پہ کام نہیں کر رہے۔ اور میں انصاری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چوہان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا جی۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، مسلم ٹین کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔